پیارے بچوں اور بڑوں، سوچو اگر کوئی نوجوان تجارت کرے اور سب لوگ کہیں کہ یہ لڑکا کبھی جھوٹ نہیں بولتا، نہ دھوکہ دیتا ہے، اس پر آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو، تو وہ نوجوان کتنا عظیم ہوگا۔ جی ہاں، یہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تھے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صدق و دیانت کا پیکر ہے یہ روشنی، دنیا میں آیا ہے رحمت کا وہ چاندنی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نوجوان ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پہچان صرف یہ نہ تھی کہ آپ یتیم ہیں، بلکہ آپ کو سب لوگ سچائی اور امانت داری کی وجہ سے جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تجارت کا کام شروع کیا۔ مکہ کے لوگ اپنی چیزیں آپ کو دیتے اور کہتے، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر تو آنکھ بند کر کے بھروسہ کرو، یہ کبھی جھوٹ نہیں بولیں گے، یہ کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تجارت کے لیے مختلف شہروں کا سفر کرتے، وہاں لوگ دیکھتے کہ یہ نوجوان کبھی کم تولتے نہیں، جھوٹا وعدہ نہیں کرتے اور ہمیشہ گاہک کو خوش رکھتے ہیں، اسی لیے لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے خرید و فروخت کرنا پسند کرتے۔ ایک بار آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شام کی طرف تجارتی سفر پر گئے۔ وہاں ایک راہب یعنی پادری نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اور کہا، یہ نوجوان جھوٹا نہیں ہو سکتا، اس کے چہرے پر نبوت کی روشنی نظر آتی ہے۔ اسی ایمانداری اور اعلیٰ کردار کی وجہ سے مکہ کی سب سے معزز اور نیک عورت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی آپ کو اپنی تجارت کا انچارج بنایا۔ جب آپ واپس آئے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں، کیونکہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے نہ صرف بہترین تجارت کی بلکہ ہر کام میں سچائی اور ایمانداری کو قائم رکھا۔ یہاں ذرا رک کر آپ سے ایک سوال کرتے ہیں، آپ کے خیال میں اگر ہم بھی تجارت یا کاروبار میں جھوٹ نہ بولیں اور ہمیشہ ایماندار رہیں تو کیا لوگ ہم پر زیادہ بھروسہ کریں گے؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ یوں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی نوجوانی کے زمانے سے ہی دنیا کو یہ سبق دیا کہ اصل عزت جھوٹ اور دھوکہ میں نہیں بلکہ سچائی اور دیانتداری میں ہے۔ اسی لیے آپ کو دنیا آج بھی الصادق اور الامین کے لقب سے یاد کرتی ہے۔